دا 48 لاز آف پاور. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب کے 4th لا پہ بات کر رہے ہیں. آلویز سے لیس دین نیسیسری. ہمیشہ جتنا ضروری ہو اس سے بھی کم بولیں. یعنی رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر پاورفل بننا ہے تو پھر آپ کو اپنی بات چیت کو کم کرنا ہوگا. پہلی بات، the lesser you say the lesser you risk. یعنی جتنا کم آپ بولتے ہیں اتنے کم خطرے میں رہتے ہیں. یعنی جتنا کم آپ بولتے ہیں آپ اتنے زیادہ محفوظ اور پاورفل بنتے ہیں. نمبر 2، رائٹر کہتا ہے کہ انگیجنگ ادرز امیجنیشن میکس یو پاورفل. دوسرے لوگوں کی امیجنیشن کو انگیج کرنے سے آپ پاورفل ہوتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ انگیجنگ امیجنیشن سے کیا مراد ہے. اور تیسری بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ لسننگ میکس یو پاورفل. یعنی سننے والا عمل آپ کو طاقتور بناتا ہے. اور نمبر 4، انٹیلیجنٹ اپیئرنس. رائٹر کہتا ہے کہ انٹیلیجنٹ اپیئرنس میکس یو پاورفل. یعنی آپ ایسے دکھائی دیں کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں، یہ آپ کو پاورفل بناتا ہے. اسی طرح بہت کمال. نمبر 5، رائٹر کہتا ہے کہ یور ورڈز آر دا ویپنز آف ادرز اگینسٹ یو. آپ کے الفاظ دوسروں کے آپ کے خلاف ہتھیار بن جاتے ہیں. تو ذرا سوچ کے اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ٹھیک. اور آخری بات کہتا ہے مسٹری ایمپلیفائز ریسپیکٹ. تجسس جو ہوتا ہے نا وہ عزت کو بڑھاوا دیتا ہے. آج بات کرتے ہیں کہ کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا 48 لاز آف پاور کے اوپر. ساتھیوں، آج ہم نا اس کا 4th لا ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بہت کمال ہے اور شاید آپ کو گھسا پٹا بھی لگے. کیوں بلا؟ ساتھیوں، کہا گیا ہے کہ آلویز سے لیس دین نیسیسری. ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں. یعنی خاموش رہیں. خاموشی عبادت ہے، یہ ہم نے بارہا سنا ہے. خاموش رہنا اچھی بات ہے، یہ ہم نے بارہا سنا ہے. عقل مند لوگ کم گو ہوتے ہیں، یہ ہم نے بارہا سنا ہے. خاموش رہنا عقل مندی ہے، یہ ہم نے بارہا سنا ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے. ٹھیک. لیکن ساتھیوں، یہ بہت ہی مشکل اور بہت اہم بات ہے. دیکھو، خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ والی بات ہے. یعنی ہم نے پریکٹس بولنے کی اتنی پریکٹس ہے، بول کے اپنے آپ کو بولنے والا ہی مخلوق بنا لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم غیر ضروری بولنے والی مخلوق بن گئے ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں بہت اچھا رول ہے. ٹھیک ہے. 1 mouth 2 ears. یعنی 2 ears 1 mouth رول. 2 کان ہیں تو 2 گنا سننا ہے اور 1 mouth ہے تو 1 گنا بولنا ہے. یعنی سننا 2 گنا ہے اور بولنا 1 گنا ہے، یعنی آدھا. ڈبل سنیں اور 1 ٹائم بولیں. ٹھیک. لیکن ہمارا تو کام الٹا ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ دا لیس یو سے دا لیسر یو رسک. بھائی جتنا کم بولیں گے نا اتنے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اتنے آپ محفوظ رہیں گے، اتنے آپ پاورفل رہیں گے، اتنے آپ سیکیورڈ رہیں گے. کیوں بلا؟ ساتھیوں، جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم اپنی انفارمیشن، اپنی معلومات دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک. جب ہم اپنی معلومات کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم اپنے ویک پہلو، اپنی کمزوریاں یا اپنی ضروری باتیں بھی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضور زبان تو کھولیے، پتہ تو چلے کہ آپ کیا شے ہیں. یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہی رہنا چاہیے. یہ ضروری بات ہے کیونکہ
ہم نے آج ایک بات سیکھ لی یا ہم ایک بات سیکھ رہے ہیں کہ سائلنس میکس یو پاورفل. خاموشی آپ کو پاورفل بناتی ہے. یہ کو ذرا غور کیجئے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیے گا. وہ لوگ جو سائلنٹ رہتے ہیں یا کم بولتے ہیں یا کم گو ہیں, ہمارا اپنا ذاتی امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں. ٹھیک, تو اگر ہمارا دوسروں کے بارے میں یہ امپریشن ہے تو ہمارا اپنے بارے میں بھی امپریشن یہی کریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک, لیں جی, رائٹر کہتا ہے کہ انگیجنگ ادرز امیجنیشن میکس یو پاورفل. لیں ساتھیوں, کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاورفل بننا ہے تو دوسرے لوگوں کی امیجنیشن کو انگیج کریں, یہ آپ کو پاورفل بنائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں, اگر آپ خاموش ہیں تو دوسرے لوگ اپنی امیجنیشنز میں آپ کے بارے میں امیجز بنانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے ہیں, آپ کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں, آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. تو پہلے امپریشن میں وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچیں گے. اگر آپ نے اپنے بارے میں پازیٹیو سوچوایا ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا جیسچر پازیٹیو ہوں گے, آپ کی پرسنالٹی پازیٹیولی بلڈ اور پریزنٹ ہوگی, آپ پازیٹیولی بیٹھے ہو یا بات کر رہے ہوں گے یا اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے, تو لوگوں کا کام کیا ہوگا, ان کی امیجنیشن آپ کے بارے میں پازیٹیو جو ہے میسیجز دے گی. ٹھیک, تو کہتا ہے, اور یہ ریسرچز بھی یہی کہتی ہیں کہ جب بھی ہم دوسروں کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو ہم پازیٹیو اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیگیٹو اندازہ تو بعد بھی لگتا ہے جب وہ ہمارا وزن کر لیتے ہیں, جب ہمیں تول لیتے ہیں نا کہ یہ ترازو پہ کہ لو جی یہ اس نے بات چیت کی ہے, اس کی اپنی زبان کھولی ہے, تو پتہ چل گیا کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ہمارا دوبارہ ہمارا ری اسیس کرتے ہیں کہ یار یہ اس کیٹیگری کا یا اس لیول کا بندہ ہے. تو اس لیے انگیجنگ ادرز امیجنیشن میکس یو پاورفل. ٹھیک, نمبر 3, رائٹر کہتا ہے کہ لسننگ میکس یو پاورفل. سننا ساتھیوں یہ تو انتہائی مشکل کام ہے. سننے والا کام یہ باقاعدہ پروجیکٹ بنا کے پریکٹس کرنا پڑے گی, باقاعدہ اس کو پریکٹس کریں, باقاعدہ اس کو ایک حکمت عملی کے تحت چلیں, ورنہ لسننگ کو امپروو کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہماری سالوں کی پریکٹس ہوتی ہے بولنے کی, ہم بولتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنا امپریشن بنانا ہے, ہمیں اگلے کو کنونس کرنا ہے, اگلے کے اوپر ہمیں اپنا روب ڈالنا ہے, اگلے کو اپنی بات منوانی ہے, تو وہ بولنے کا تو ہوگی نا. بھائی لفظوں کے علاوہ آپ کی باڈی بھی بولتی ہے, آپ کا کانفیڈنس بھی بولتا ہے. باڈی کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے جس کو باڈی لینگویج بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی انرجی کی بھی ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اورا کی بھی ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے, خالی آپ اپنے لفظوں کو ہی نہ استعمال کرتے جائیں, اپنے اورا کو بولنے دیں, اپنے انرجی سرکل کو بولنے دیں, اپنے باڈی لینگویج کو بولنے دیں, اپنی باڈی کو بولنے دیں, پھر دیکھیں کہ کتنے مار کے مارے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر آگے آ کر لسننگ میکس یو. بھائی لسننگ مشکل کام ہے ساتھیوں, لسننگ پہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا. ٹھیک, آگے جی اگلی بات, نمبر 5, رائٹر کہتا ہے انٹیلیجنٹ اپیئرنس میکس یو پاورفل. آپ اگر انٹیلیجنٹلی اپیئر ہوں گے نا کسی جگہ پہ, بہت محتاط انداز سے, اپنے آپ کو بڑے عقل مندی سے آپ نے کسی جگہ پہ سیٹڈ کیا ہوگا, کسی جگہ پہ بٹھایا ہوگا, بیٹھے ہوں گے ریلیکس ماحول میں, اپنی پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ اپیئر ہوں گے, پاورفل باڈی لینگویج آپ کی ہوگی تو آپ پاورفل ہوگے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ صرف آپ کے ورڈز ہی آپ کو پاورفل بنائیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نا کہ بھولی صورت دل کے کھوٹے, نام بڑے اور درشن چھوٹے, یعنی باتیں بڑی بڑی اور کام چھوٹے چھوٹے. تو یہ نہیں کرنے ہیں آپ نے. عموماً لوگ لوگوں کی پرسنالٹیز سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتنے کو کون سی کیٹیگری کا یا کس لیول کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو پرسنالٹی کا مطلب, باڈی لینگویج کا مطلب صرف جو ہے وہ خوبصورت یا مہنگے کپڑے پہن لینا ہی نہیں ہوتا, یہ آپ کا اورا بھی ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ کا انرجی سرکل بھی ہے، یہ آپ کا جیسچر بھی ہے، یہ آپ کا باڈی لینگویج بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بات کیجیے گا اور اس پہ کام کیجیے گا. جی رائٹر کہتا ہے کہ یور ورڈز آر دا ویپنز آف ادرز. ہائے ہائے ہائے، آپ کے الفاظ لوگوں کے ہتھیار ہیں آپ کے خلاف. یعنی آپ جو بولتے ہیں نا وہ آپ کے خلاف، آپ کے انفارمیشن، آپ کے ہتھیار ہوتے ہیں. لوگ آپ کی ہی کہی گئی باتوں کو رسپونڈ کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا اس کو ہی رسپونڈ کرتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے الفاظ کو پہلے تول لو. آئے آئے آئے، بہت پرانا لفظ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کوئی پریکٹس نہیں کی اس کے اوپر، زمانے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے اردو میں سینگ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تولو اور بولو کیا شے ہے، ہم تو بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم تو جوکر ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ 2 4 5 لوگوں کی گیدرنگ میں ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم نے بولتے جانا ہے اور دوسروں کو محظوظ کراتے جانا ہے. ہم ان کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہیں. ہم بولتے جاتے ہیں، جوکروں کی طرح کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ساتھیوں، بولنا ایک کام ہے اور ضروری کام ہے، لیکن نہ بولنا اس سے بھی ضروری کام ہے، یا کم بولنا. ٹھیک، تو دیکھیں، یور ورڈز آر دا ویپنز آف ادرز. آپ کے الفاظ دوسروں کے ہتھیار ہیں. اس لیے اپنے الفاظ کو بڑی محتاط اور بڑے اچھے انداز سے سلیکٹ کریں. اپنے الفاظ کو ایسے سلیکٹ کریں کہ کہ سننے والا سن کے اش اش کر اٹھے. پھر میں کہوں گا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ کام پریکٹس سے آنا ہے، تو کریں پریکٹس اس کے اوپر. ٹھیک، آگے دی مسٹری ایمپلیفائز رسپیکٹ. یہ مجھے یاد آ گیا مانجی دا ماؤنٹین مین. یہ مووی آپ کو دیکھنی چاہیے، انڈین مووی ہے اور بہت کمال ہے. اس میں چھوٹا سا سین ہے، ڈھونڈیے گا جا کے. ٹھیک، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اس پہ آپ کو پورا یہ جملہ فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. کہتا ہے مسٹری ایمپلیفائز رسپیکٹ. جب آپ کم بولتے ہیں نا تو یہ مسٹیریس معاملہ ہو جاتا ہے، پر اسرار رہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ اپنے راز اپنے پاس رکھتے ہیں، معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں. اب یہ جب آپ مسٹیریس ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ ایمپلیفائز رسپیکٹ، یہ آپ کی عزت بڑھاتا ہے. ساری باتیں کھول کے بیان کرتے چلے جائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ساری انفارمیشن اگلے تک امپارٹ کر دیں گے، اگلے تک انکلکیٹ ٹرانسفر کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی رسپیکٹ وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، بلی شیر کی خالہ ہے، دیکھا نا، بلی نے سارے گر بتا دیے شیر کو. ہے نا، ہمارے یہاں ایک پوری کہاوت ہے، یہ حکایت ہے کہ بلی نے شیر کو سارے گر بتا دیے لیکن چھلانگ لگانے والا، درخت پہ چڑھنے والا نہ بتایا. جانیے گا، پوچھیے گا کسی بڑے سے کہ کیا مطلب ہے. یعنی اپنی ساری چیزیں ریویل مت کریں. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے چالیں اپنے پاس بچا کے رکھیں، کچھ انفارمیشن اپنے پاس رکھیں، اپنے بیک اینڈ پہ رکھیں. ٹھیک، لیکن دیکھو ساتھیو، جب بھی ہم مسٹیریس ہوتے ہیں نا تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اندازے لگائیں. جب وہ اندازے لگاتے ہیں تو ہمارے بارے میں اچھے اندازے لگاتے ہیں. ٹھیک، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، اِنَّا اکثر خطایا ابن آدم من لسانہ. ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابن آدم کی زیادہ تر خطائیں، زیادہ تر غلطیاں اس کی زبان کے استعمال کی وجہ سے. ہائے، ٹھیک ہے. اور آخری بات کروں ایک، جی یہ کسی بہت بڑے بندے کا کال بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں خاموشی حکمت کا لباس ہے. ٹھیک ہے، سائلنس از دا ڈریس آف وزڈم. ٹھیک ہے، کور آف وزڈم، اٹ از دا کوریج آف وزڈم. جو سائلنس ہوتی ہے یہ ڈھانپ کے رکھتی ہیں.
آپ کی حکمت کو، آپ کے علم کو، آپ کے نالج کو. اس لیے ساتھیوں، اگر آپ نے پاورفل ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم کی زیادہ تر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں. تو پلیز زبان کے کنٹرول پہ کام کریں، خاموش رہنا سیکھیے، خاموشی کو پریکٹس کیجیے، خاموشی پہ کام کیجیے، خاموشی کو اپنائیے. امبریس سائلنس، امبریس سائلنس. سائلنس کو جپھا لگا لیں اور یہ جان لیں کہ خاموشی حکمت کا لباس ہے. جی جزاک اللہ.